اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا خادم حکیم محمد جمیل، اور آج ایک مفید اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک معروف قبیلے کی جو آزاد کشمیر کے علاقوں راولاکوٹ، باغ، کوٹلی اور آس پاس میں آباد ہے۔ جی ہاں، وہ ہے سدن قبیلہ۔ سدن قبیلہ تاریخ میں ایک عزت دار، غیرت مند، محنتی اور شجاع قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی روایات، مہمان نوازی اور دینی وابستگی میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی شناخت پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا فخر کرنا جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر کرنا جاہلیت کا عمل ہے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، لہذا نسل پر فخر کرنا نہیں بلکہ کردار، علم اور تقوی اصل فخر ہے۔ رہا سدن قبیلے کا شجرہ نسب، تو سدن قبیلے کا شجرہ روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ بعد میں بنی اسرائیل میں شمار ہو گیا، جو وقت کے ساتھ ہجرت کر کے وسط ایشیا، افغانستان، ایران اور پھر کشمیر میں آ کر آباد ہو گیا۔ بعض تاریخی روایات میں سدن قبیلے کو قریشی یا سید النسل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تصدیق تحقیق طلب ہے۔ البتہ ان کا تعلق اہل توحید، اہل غیرت اور علم دوست طبقے سے ضرور رہا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے کی بجائے اپنے کردار، اخلاق اور دین کو بہتر بنائیں۔ سدن قبیلہ ہو یا کوئی اور، اصل عزت اللہ کے دین میں ہے، نہ کہ قبیلے، زبان یا علاقے میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کو نرمی، تواضع اور تقوی کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔